درس کا آغاز سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع سے ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 8واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں میں سے، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، وعمل صالحا، اور نیک کام کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جو مومنین ہیں وہ اگر ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح یہودی، عیسائی اور ستارہ پرستوں میں سے، اور یہ حکم عام ہے، جتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر سچے دل سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر وہ اچھی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے اجر بھی ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت امام ابن جریر اور حضرت ابن ابی حاتم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ آیت کریمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کے حق میں ان کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے اور ان لوگوں کی شان بیان کی گئی جو یہودی تھے یا عیسائی تھے یا ستارہ پرست تھے یا کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے، پھر انہوں نے توبہ کی اور وہ اسلام لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہودی، عیسائی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ کافر کے حکم میں ہیں، یعنی وہ کافر ہیں۔ یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا اور قیامت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ساری باتوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانے سے لے کر قیامت تک ایمان لانے کے درمیان جتنی باتیں ہیں، یعنی سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بغیر یہودی، عیسائی وہ مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، اور جو یہودی، عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، اور اس حال میں اگر اس کا خاتمہ ہوا تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وہ عہد یہ تھا کہ تم توریت مانو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے
موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ عہد لیا کہ تم توریت مانو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ پھر اے بنی اسرائیل، تم نے اس کے احکام کو، توریت کے حکم کو شاق اور گراں بھاری جان کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ تم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار درخواست کی کہ ایسی آسمانی کتاب نازل ہو جائے جس میں شریعت کے قوانین ہوں، عبادت کے آئین ہوں اور وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل تم سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہوئی تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو اونچا کیا، بلند کیا۔ بنی اسرائیل نے جب عہد توڑ دیا اور توریت کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ کتاب تو بڑی مشکل ہے، آپ واپس جائیں اور کوئی آسان کتاب لے کر آئیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر لائے، اور آپ نے ان کے سروں پر اسے معلق کر دیا۔ قدر قامت فاصلہ تھا، یعنی ایک انسان کا اگر قد 6 فٹ ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے سروں اور کوہ طور کے درمیان تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اتنا کوہ طور ان کے سروں کے اوپر آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم عہد قبول کرو، توریت کے احکامات کو مانو اور یہ وعدہ کرو کہ اس پر عمل کرو گے، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو عہد کو پورا کرنے کے لیے صورتاً اکراہ تھا، یعنی اس کو آسان الفاظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ان کو مجبور کیا گیا کہ توریت کو تم مانو اور عہد کرو کہ تم اس پر عمل کرو گے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ کی ایک عظیم نشانی تھی اور اللہ کی قدرت کی عظیم قوی برہان اور دلیل تھی۔ اس سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کہ بے شک یہ رسول اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یہ وضاحت مفسرین نے اس لیے فرمائی کہ کسی چیز کو بھی ماننے کے لیے دل سے ماننا ضروری ہے، تو اگر بنی اسرائیل نے دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا تو ان کا ماننا نہ ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ بظاہر تو یہاں پر اکراہ پایا گیا، لیکن در حقیقت جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھی، تو ان کے دل بغاوت سے باز آئے اور ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ آگے ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، یعنی پوری کوشش کے ساتھ اسے لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توریت شریف کے مضامین کو اپنے ذہن میں بٹھانا اور پھر اس پر قائم و دائم رہنا یہ پرہیزگاری کا سبب ہے۔ پرہیزگاری، خوف خدا، یہ دل کی کیفیات ہیں۔ ساری عبادتیں اس لیے ہیں
کہ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین پر جو غور کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ان مضامین کو، مفہوم کو، احکام کو ذہن میں بٹھاتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے ظاہر بھی روشن ہوتا ہے، باطن بھی روشن ہوتا ہے، اور یہ کتاب انسان کی سوچ کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی تم نے توریت کے احکامات کو چھوڑ دیا، گناہوں میں پڑ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں فضل سے اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کے مختلف اس میں اقوال ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ یہاں یہ مراد ہے توفیق توبہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تم تباہ ہو جاتے۔ اللہ نے فضل فرمایا اور تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں تاخیر عذاب مراد ہے، یعنی اللہ کا فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے فوراً عذاب نہیں آیا، بلکہ عذاب میں تاخیر ہوئی، تو تمہیں توبہ کی مہلت مل گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت الہی سے، رحمت حق سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی، تو تمہارا انجام ہلاک و بربادی اور خسران، نقصان ہوتا، تم نقصان میں پڑ جاتے، ہلاک و بربادی میں پڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھیج دیا، اور تم میں جو عقل مند تھے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور وہ صحابی کا درجہ پا گئے۔ وہ نہ صرف خود ہدایت پر آئے، بلکہ کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا وہ سبب بھی بنے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے وہ خاص کر دیں۔ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کاروبار اور دنیاوی معاملات نہ کریں، بلکہ ہفتے کا دن خاص عبادت کے لیے ہے۔ اسلام میں تو جو افضل دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے ہفتے میں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ جمعے کی جب پہلی اذان ہو تو کاروبار بند کر دیں، پھر جمعے کی نماز ادا کر کے دوبارہ ہم اپنا بزنس، کاروبار، روزی کی تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن اور ہفتے کے دن سے پہلے جو رات ہے وہ ہفتے کی رات کہلاتی ہے، اس میں کوئی دنیاوی مشاغل نہیں کرنے۔ تو شہر ایلا میں بنی اسرائیل سمندر کے کنارے واقع تھے، تو انہیں یہ حکم تھا کہ وہ دنیاوی معاملات سے اور مشاغل سے دور رہیں ہفتے کے دن، لہٰذا وہ شکار بھی نہ کریں۔
ان کے گروہ نے یہ چال کی، اور اس چال کا سبب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ عام دنوں میں مچھلیاں کم آتی ہیں اور ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں۔ تو شروع میں تو یہ صبر کرتے رہے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ امتحان ہوتا ہے، حلال مشکل ہو جاتا ہے اور حرام قریب آ جاتا ہے، تو اس وقت اگر بندہ صبر کرے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور حلال ذریعے سے ملے گا۔ تو اب یہ سوچنے لگے کہ ہفتے کے عام دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی ہیں، اور جب خاص ہفتے کا دن ہوتا ہے، یعنی شنبہ جب ہوتا ہے، تو اس وقت مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں۔ کچھ عرصے تک وہ صبر کرتے رہے۔ پھر ان کے گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے، یا یوں کہیے کہ سمندر کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے انہوں نے کھودے، اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں کی طرف انہوں نے نالیاں بنائیں، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ بہت ساری مچھلیاں آ گئیں اور وہ گڑھوں میں قید ہو گئیں۔ پھر ان مچھلیوں کو وہ اتوار کے دن انہوں نے نکالا۔ یہ عمل انہوں نے ایک دفعہ نہیں کیا، بلکہ ہر ہفتے وہ یہ عمل کرنے لگے، اور یہ عمل ایک روایت کے مطابق 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 70 سال انہوں نے یہ عمل کیا۔ اور وہ یہی کہتے کہ ہم مچھلیاں جو ہیں پانی سے ہفتے کے دن نہیں نکالتے، ہم تو اتوار کے دن نکالتے ہیں، لہذا ہمارا شکار اتوار کے دن ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، زمانہ آیا، آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جب تم ہفتے والے دن سمندر کے پانی کو نہروں کے ذریعے گڑھوں میں لے آتے ہو، اور جب گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے ہیں تو تم پھر راستہ بند کر دیتے ہو تاکہ مچھلیاں دوبارہ سمندر میں نہ جا سکیں، تو مچھلیوں کو اس طرح قید کرنا ہی شکار ہے، اور یہ تم ہفتے والے دن کرتے ہو، لہٰذا تم ہفتے کے دن شکار کرنے والے ہوئے، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، 40 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا، اگر یہ اللہ کو ناپسند ہوتا، گناہ ہوتا، تو کوئی نہ کوئی مصیبت، عذاب، آفت آتی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک شیطان کا بڑا وار ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اگر یہ گناہ ہے تو پھر مجھ پر کوئی تکلیف ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ذرا سی بھی غلطی پر فوراً انہیں جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کافی عرصے تک گناہ کرتے ہیں لیکن کوئی تکلیف نہیں آتی، بلکہ نعمتوں میں بسا اوقات اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر یکدم اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ پھر وہ بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے کے باوجود باز نہ آئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر بولنے کی قوت زائل ہو گئی، ان کے بدن سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 دن میں یہ سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آیا، وہ بندر یا خنزیر بنا دیے گئے، تو پھر 3 دن سے زائد وہ زندہ نہ رہے، ان کی نسل کبھی چلی نہیں ہے۔ تو ایسی احادیث طیبہ سے اور تفاسیر سے اس خیال کا رد ہو جاتا ہے جو عام خیال پایا جاتا ہے
کہ یہ بندر انہی نسل سے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا. ایسا نہیں ہے. بندر اور خنزیر یہ جانور پہلے بھی تھے، اور جن انسانوں پر اللہ کا عذاب آیا بندر یا خنزیر بنا دیے گئے، پھر ان کی نسل باقی نہ رہی اور وہ 3 دن میں ہلاک ہو گئے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ 70,000 کے قریب تھے جو بندر بنا دیے گئے. بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا، وہ انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ یہ ہفتے کے دن ہی شکار ہوا، اللہ کی نافرمانی مت کرو. جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی. ان سب نے نجات پائی. مفسرین نے یہ لکھا کہ جب یہ بندر بنے تو یہ 12,000 جو رہتے اسی بستی میں تھے، لیکن انہوں نے بیچ میں ایک دیوار بنا لی تھی. اب 12,000 ایک طرف تھے اور جو گناہ کرنے والے تھے وہ دوسری طرف تھے. بیچ میں ایک دروازہ تھا جس سے وہ جا سکتے تھے. صبح ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، تو یہ 12,000 جو صالح لوگ تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے، آج کوئی آواز نہیں ہے، کھانا پکانے کا کوئی انداز بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا کہ لکڑیاں جلا رہے ہوں، دھواں ہو، ایسا بھی نہیں ہے. کیا یہ سوتے رہ گئے؟ پھر انہوں نے ان کو دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھ کر دیکھا. بڑے حیران ہوئے کہ وہاں تو انسان ہے ہی نہیں، بندر ہی بندر ہیں. تو دیوار کے درمیان جو دروازہ تھا اس سے وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بنی اسرائیل بندر بن گئے تھے اور جو صالح لوگ تھے 12,000 وہ انہی کے رشتہ دار بھی تھے. تو ہر ان کا رشتہ دار جو بندر بن گیا تھا وہ ان سے آ کر لپٹ کر روتا. یعنی وہ سمجھ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن بول نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں کہتے تھے کہ توبہ کرو، گناہ نہ کرو، لیکن تم نہ مانے، دیکھو کیا ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس واقعے میں غور کریں کہ بنی اسرائیل باقی جو شریعت کے احکام تھے مفسرین نے فرمایا وہ اس پر عمل کرتے تھے. ایک حرام کام انہوں نے کیا اور وہ بھی ایک ناجائز ہیلے کی وجہ سے. لیکن کتنا بڑا عذاب آیا. آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. گناہوں کی نحوستیں اپنی جگہ ہیں. گناہ کرنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ کرنے سے انسان رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. آئیے ہم توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ ایسی زندگی ہم گزاریں گے جو شریعت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل کا ایک تیسرا گروہ بھی تھا جس نے یہ گناہ تو نہیں کیا، شکار تو نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مانتے نہیں ہیں تو وہ ساکت ہو گیا، خاموش رہا. ان کا کیا حشر ہوا؟ مفسرین نے جو باتیں بیان فرمائیں جو احادیث طیبہ میں ہے اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ 70,000 جو شکار کرتے تھے وہ ہلاک ہو گئے. 12,000 کا گروہ جو نیکی کا حکم دیتا تھا وہ بچ گیا. تو سوال یہ ہے کہ جو ساکت رہے ان کا کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت اکرمہ نے کہا کہ وہ بھی مغفور ہیں، کیونکہ نیکی کا حکم دینا یہ فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے. اور ان کے خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پند پذیر ہونے سے مایوس تھے. یعنی انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا اب انہیں نصیحت فائدہ نہ کرے گی،
حضرت اکرمہ کی یہ تقریر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت پسند آئی۔ آپ نے سرور سے اٹھ کر، خوشی سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا، وہ ان سے گلے ملے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ خوشی کی وجہ سے گلے ملنا، سرور کا معانقہ، یہ سنت صحابہ ہے۔ تو معانقے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ سفر سے آیا ہو، پہلے غائب تھا اب سامنے آ گیا تو ہی گلے ملنا جائز ہے۔ جیسے بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ معانقہ کرنا یا گلے ملنا تو صرف اسی وقت جائز ہے جب کوئی غائب ہو اور سفر کر کے واپس آئے، باقی عید کے موقع پر یا کسی خوشی کے موقع پر گلے ملنا وہ اسے بدعت یا حرام سمجھتے ہیں۔ یہ نادانی ہے اور شریعت پر افتراء ہے۔ اپنی طرف سے حلال چیز کو، جائز چیز کو حرام قرار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی غلط سوچ سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا۔ یعنی اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کر دیا۔ اس میں متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، اس واقعے میں واضح درس موجود ہے کہ اگر مسلمان گناہ کرتا ہے تو بسا اوقات گناہوں کے اثرات فوراً نہیں آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب میں تاخیر فرماتا ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائے اور توبہ کر لے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ یہ مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کا وارث تھا، تو اس نے یہ خیال کیا کہ میں اسے قتل کر دوں تو اس کے مرنے کے بعد ساری وراثت مجھے ملے گی، کیونکہ اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے۔ تو وراثت کی لالچ میں اس نے یہ کام کیا، اور قتل کرنے کے بعد دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا، خود ہی دعویٰ کر دیا کہ میرے رشتہ دار کو کس نے قتل کیا ہے، قاتل کو تلاش کیا جائے۔ اور الزام لگ گیا بستی والوں پر۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام خود ہی بیان فرما دیتے کہ فلاں قاتل ہے، لیکن حکم یہ ہوا کہ گائے کو ذبح کریں، اور گائے کے جسم کا کوئی حصہ مقتول کو ٹچ کریں، جسے قتل کیا گیا اس مقتول کو ٹچ کریں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ صرف اتنی دیر کے لیے زندہ ہوگا کہ وہ زندہ ہو کر یہ بتا دے گا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ اس میں ہزاروں حکمتیں ہوں گی، اللہ ہی ان حکمتوں کو جانتا ہے۔ مگر یہاں یہ درس ہے کہ
حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تاثیر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ گائے کا گوشت مردہ کو ٹچ ہو تو وہ اللہ کے حکم سے ہی زندہ ہوگا، لیکن زندہ ہوگا جب گائے کا گوشت ٹچ ہوگا۔ تو اس گائے کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر یہ پیدا کی۔ اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی جو تبرکات ہوتے ہیں، ان کے ٹچ ہونے سے شفا مل جاتی ہے، تو حقیقی طور پر شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سبب بناتا ہے، اس میں یہ تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے ٹچ ہوا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بھی اپنے پیاروں کی شان ظاہر فرماتا ہے۔ کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، اور پھر حضور کے صدقے میں صالحین شفاعت بھی کریں گے، بہت سارے متعلقین کی۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا وہ شفاعت مصطفیٰ کے صدقے میں ضرور جنت میں جائے گا۔ جنت میں لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھیجے گا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں، تاکہ آخرت میں لوگوں پر حضور کی شان و عظمت ظاہر ہو۔ اسی طرح دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعاؤں سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے درس ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ گناہوں بھری زندگی چھوڑیں، اللہ کی طرف لو لگائیں، رجوع کریں، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ قالو، وہ بولے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ بتائیے کہ مقتول کا قاتل کون ہے؟ آپ مقتول کے قاتل کو بیان کرنے کے بجائے فرما رہے ہیں گائے ذبح کریں، تو اس میں تو بظاہر کوئی مناسبت نہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ ایسا جواب جو سوال سے ربط اور تعلق نہ رکھے وہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ جواب دوں جس کا سوال سے کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ یا یہ معنی ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استہزاء جاہلوں کا کام ہے، یعنی جب حکم بیان کیا جائے تو اس موقع پر شرعی مسئلہ بتاتے ہوئے، فیصلہ سناتے ہوئے استہزاء کرنا یہ تو نادانوں کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ القصہ، جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے، اور پھر گائے کے جسم کا ایک حصہ مقتول سے ٹچ کریں گے تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا بتا دے گا، تو انہوں نے آپ سے اس گائے کی ڈیٹیل معلوم کی، اس کے اوصاف دریافت کیے، اس کی تفصیل معلوم کرنے لگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے کافی ہو جاتی،
اگر وہ یہ سوالات نہ کرتے تو کوئی بھی گائے لے کر ذبح کرتے، اس کے جسم کا ایک حصہ، اس کے گوشت کا ایک حصہ وہ مقتول سے ٹچ کرتے، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیتا۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء سے بھی سوال نہیں کرنے چاہیے، زیادہ سوال کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ سوچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے احکام مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ کسی عالم ربانی سے جتنے بھی سوال کریں، کوئی نئی شریعت تو نافذ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سوال کرنا منع تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شخص سوال کرتا تو اس کے سوال کی وجہ سے حکم بھی آ جاتا۔ لیکن علماء ربانیین سے اگر سوال کریں تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس مسئلے کو صحیح معنوں میں عالم ربانی کو سمجھانے میں بھی کامیاب ہوں گے، اور وہ بھی ہمیں اس کا حکم سمجھانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض بزرگ ہوتے ہیں، ان سے ہم عرض کرتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ فلاں چیز پڑھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس کی تکرار کریں۔ تو اب اگر ہم نہ پوچھیں اور صرف چند مرتبہ تکرار کر لیں تو اللہ کے نیک بندے کی زبان کا اثر ہوتا ہے، اس میں برکت مل جاتی ہے۔ لیکن مان لوگ اس میں بھی بہت سوال کرتے ہیں، حضرت کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے؟ تو بعض اوقات جب وہ سوالات کرتے ہیں تو وہ ساری پابندیاں انہیں بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے مثلاً کہتے ہیں آپ اس کام کے لیے پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ بندہ ان سے سن کر ایک دفعہ یا 3 دفعہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ کے نیک بندے کی زبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر الجھنا نہیں چاہیے۔ باقی شرعی مسائل تو وہ تو مسئلہ بھی اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ صورتحال کچھ ہو اور ہم مبہم بیان کریں، عالم ربانی جو ہے وہ اس کو دوسری صورت سمجھ لیں۔ تو اس لیے واضح بیان کریں اور واضح حکم لے کر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے یعنی بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بچی، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی وہ گائے جوان ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اب بھی ان کے لیے بڑی آسانی تھی کہ اگر وہ کوئی بھی گائے جوان لے کر ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس قوم نے فرعون سے نجات پا کر مشرکین کے گروہ کو دیکھا تھا جو گائے کی بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے بت بنائے تھے جو گائے کے بچڑے کی شکل کے تھے، تو ان کے دل میں گائے کی محبت سرایت کر گئی۔ پھر بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا کی تھی، وہ کہ توبہ کر لی، لیکن وہ گائے کی تعظیم کا وہ عقیدہ ان کے ذہن میں تھا، تو گائے کو وہ ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی کوئی کام اگر نہ کرنا چاہے تو وہ اتنے سوالات کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تنگ آ کر کہتے چھوڑو اس بات کو،
چلو ہم یوں ہی کر لیتے ہیں۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خود ہی کہہ دیں کہ فلاں قاتل ہے، اس طرح وہ گائے کے ذبح کرنے سے بچ جائیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے، کیسا رنگ ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے۔ آپ کی ہماری اتنی زندگی گزر گئی، کیا ہم نے زندگی میں کبھی پیلی گائے دیکھی ہے؟ فاقع لونها تسر الناظرین، اس کی رنگت گہری ہے، یعنی وہ ڈارک یلو کلر کی ہے۔ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، یعنی وہ گائے پیلے رنگ کی ہے، پیلا رنگ بھی گہرا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گئے کہ ایسی گائے کہاں سے ملے گی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقر تشابہ علینا، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے، یعنی گائے کو پا لیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ ہر نیک کام میں اور جائز کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب ہے اور برکت کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، ہم بھول جاتے ہیں، کوئی بھی نیک کام ہو یا کوئی بھی جائز کام ہو، ہم کہیں کل یہ کروں گا، یہ میں کام کر دوں گا، تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ انشاءاللہ کہتے ہوئے نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ میرا تو عزم ہے کہ کل یہ میں کام کروں گا، مگر میں یہ کام کب کر سکتا ہوں؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے حاصل نہ ہو میں نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اس کا کرم ہوا تو یہ کام میں کر لوں گا۔ اس میں بندے کی عاجزی ہے، اسے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ تو جب اس کے معنی پر غور کر کے بندہ کہتا ہے تو بہت برکتیں ملتی ہیں، پھر سکون بھی ہو جاتا ہے اور کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے، یعنی اس گائے سے کھیت میں ہل نہیں چلایا گیا۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دے، یعنی وہ گائے کھیتی کو پانی دینے میں بھی استعمال نہیں ہوتی۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں، یعنی اس گائے میں کوئی داغ بھی نہیں ہے، پوری پیلے کلر کی ہے، پیلے رنگ کی ہے۔ بس اوقات گائے مختلف رنگ کی ہوتی ہیں، لیکن ایک رنگ میں دوسرا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا سفید گائے ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا کلر رنگ کالا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ گائے ایسی تھی کہ پوری پیلی، گہری پیلی، اور رنگت بھی ایسی کہ دیکھنے والے کو خوشی دے، جوان بھی ہے، بے عیب بھی ہے، کوئی داغ بھی نہیں، کھیتی میں اسے استعمال بھی نہیں کیا گیا کہ وہ ہل چلائے یا کھیتی کو پانی دے۔ یہ سننے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا کہ ہم نے زیادہ سوالات کیے،
بلکہ کیا کہا انہوں نے، قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان اور صفت معلوم ہوئی، گائے کی پوری تفصیل معلوم ہو گئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی جس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے انتقال سے پہلے اس گائے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر اس گائے کو چھوڑ دیا، یعنی گائے کے بچے کو، اور بارگاہ حق میں دعا کی، عرض کیا یا رب، میں اس بچیا کو، گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو یہ گائے اس کے کام آئے، اسے فائدہ دے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ گائے کا بچہ جنگل میں اللہ تعالی کی کرم سے پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور اللہ کے فضل سے صالح اور متقی ہوا، اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک بچیا چھوڑ دی، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور ماں کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور گائے کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، وہ گائے حاضر ہو گئی۔ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے، یعنی ماں نے کہا کہ 3 دینار قیمت لگانا، سودا ہو جائے تو مجھ سے پھر اجازت لینا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی، 3 سونے کی اشرفیاں۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو، یعنی اس نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے اجازت نہ لیں، میں آپ کو 3 کی جگہ 6 دیتا ہوں، گائے مجھے دے دیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے، اپنی ماں سے تمام واقعہ بیان کیا۔ تو ماں نے کہا کہ اب قیمت 6 دینار مقرر کر لو، منظور کر لو، مگر بیع میں پھر دوبارہ میری مرضی دریافت کرنے کی شرط کرنا، یعنی جب تم گائے بیچو تو یہ شرط لگا دینا کہ میں گائے تو بیچ رہا ہوں لیکن میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، وہ اس سودے کو قبول کریں گی تو پھر میں گائے دوں گا۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتے نے کہا کہ میں 6 دینار کی جگہ 12 دینار دیتا ہوں، مگر آپ اس بیع کو اپنی والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھیں۔ وہ جوان نہ مانا، والدہ کو اطلاع دی، وہ صاحب فراست اللہ کی نیک بندی تھیں، سمجھ گئیں کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، ابھی ہم گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی یہ قیمت مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے ہے کہ جس کا سودا اس طرح ہوا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے۔
جوان گائے کو گھر لایا، اور جب بنی اسرائیل تلاش کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ اس واقعے سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اپنے عیال کو، بچوں کو اللہ کے سپرد فرماتا ہے، اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ دوسری بات، جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جب خاص طور پر سفر پہ جائیں تو یہ کہیں کہ میں اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بال بچوں کو، تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس جملے میں بڑی تاثیر ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ والدین کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو لوگ والدین کے فرمانبردار ہوتے ہیں ان کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ یہ جوان اپنی ماں کا فرمانبردار تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی مدد فرمائی کہ ایک گائے جس کی قیمت صرف 3 سونے کی اشرفی تھی، کتنی عظیم قیمت کے ساتھ وہ بکی۔ غیبی فیض قربانی اور خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ اللہ کی راہ میں نفیس مال دینا چاہیے۔ گائے کی قربانی افضل ہے۔ یہ ساری باتیں اس واقعے سے معلوم ہوئیں۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا قصد نہیں رکھتے۔ یعنی بنی اسرائیل جس طرح مسلسل سوالات کر رہے تھے، اور جو قاتل تھا اسے اپنی رسوائی کا اندیشہ تھا، پھر گائے کی قیمت بہت زیادہ تھی، تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور خاص طور پر اس رکوع میں جو نصیحتیں ہیں اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ خاص وہ نصیحت جو اس رکوع میں موجود ہے کہ بندہ بسا اوقات گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ مجھے گناہ کوئی ضرر نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں کہ گناہ کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اصل جو سزا ہے وہ تو قبر و آخرت کی ہے، مگر دنیا میں بھی گناہ کی نحوستیں آتی ہیں، کبھی جلدی آتی ہیں، کبھی تاخیر سے آتی ہیں۔ اللہ ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے، ایسی ہم توبہ کریں کہ پھر کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔